السلام علیکم۔ آج ہم خواب ناول کا باب نمبر 4 سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ایپیسوڈ 4۔ قربانی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ قربانی اپنی پسندیدہ چیز کو کسی چیز کے خاطر چھوڑنے کا نام ہے۔ اور دیکھو کہ قربانی اور قرب ایک جیسے ہی لگتے ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی کسی کا قرب پانے کے لیے اس کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اس کے دل میں اپنا مقام اونچا کرنے کے لیے اپنی کسی چیز کو قربان کیا جائے تو اسے قربانی کہیں گے۔ تو ہمیں کسی کا قرب پانے کے لیے کیا قربان کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنی انا، کیونکہ جس میں انا ہوگی اس میں قربانی کا جذبہ مفقود ہوگا۔ انا کے بعد کیا انا کی قربانی کافی نہیں ہے؟ میرے خیال سے تو اتنا ہی کافی ہے۔ کسی کی خاطر اپنی انا کو قربان کر دیا تو اس نے لازمی قرب حاصل کر لیا، کیونکہ انا سے ہی سب شروع ہوتا ہے۔ محبت، نفرت، ہوس، بعض غلط احساس، رحم، تمنا اور عشق کیسے؟ محبت، تمنا اور عشق یوں کہ وہ بس میرا ہو جائے۔ نفرت، بعض غصہ اور غلطیوں کو وہ بس مجھ سے دور ہو جائے۔ احساس اور رحمیوں کہ جس سے محبت ہے میں صرف اسی کے لیے یہ جذبات رکھوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو انا ہی سب مسئلے کی جڑ ہے اور اس کی قربانی سے ہی سب مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کاش کہ انسان سمجھ جائے کہ انا کچھ نہیں، قربانی میں سب کچھ ہے، کیونکہ انسان اسی سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ کاش کہ انسان سمجھ جائے کہ انا کچھ نہیں، قربانی میں سب کچھ ہے، کیونکہ اسی سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ میں اس کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ میں اندر سے اداس ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے میں خود کو قید کر لیا تھا۔ میں اس قید خانے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ سفیان کی محبت نے مجھے ایسے قفس میں قید کر دیا تھا جیسے کہ جس کی سلاخیں بھی نہیں تھیں، جن سے دن اور رات کا احساس ہو ہی سکتا۔ وہ قفس ایک ایسی اندھیری کوٹھری تھا کہ میں آہستہ آہستہ اس میں مر رہی تھی۔ مجھے باہر نکلنے کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ امی اور اسد بھائی مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے۔ میری اور اسد بھائی کی تو بالکل بات نہیں ہوتی تھی، اور امی سے بھی کتنی
امی سے بھی گنتی کے چند جملوں کا تبادلہ ہو جاتا تھا۔ انم اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر گئی تھی، وہ وہاں مصروف تھی، اسی لیے اس کا بھی مجھ سے رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ پیچھے بچا سفیان۔ اس نے تو مجھے اس قید میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے کبھی قیدی کا حال پوچھنے کا بھی نہیں سوچا۔ اس سے بات ہوئے آج 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ میں نے بھی ایک میسج نہیں کیا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا میں ساری زندگی اس کا روگ اپنے دل پہ لگائے بیٹھی رہتی؟ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ محبت کا روگ کیوں ہوتا ہے۔ اچھی بھلی میں اپنی زندگی گزار رہی تھی اور پھر سفیان آ گیا۔ اس کا آنا برا تھا یا نہیں، لیکن اس نے مجھے ایسے پیچھے چھوڑا ہے میں چھوڑ جانا مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں نے محبت کو کبھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا نہیں چاہا تھا۔ مجھے ان سب باتوں میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کرتا کون ہے، یہ تو ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ افسوس، میں سویرا کی طرف سے بہت پریشان ہوں اسد۔ میں کیا کروں؟ اسے دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ اس کی ماں ہوں۔ وہ چاہے جتنی بھی بری ہو جائے، میں اس کا بھلا ہی سوچوں گی۔ میں تو اسے ایسے حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ امی کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں تیز بخار میں تھی۔ امی اور اسد بھائی میرے کمرے میں تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آنکھ کھول سکتی۔ میرے سارے وجود میں کمزوری ہو رہی تھی۔ میرا دل ویران ہو گیا تھا۔ امی اور اسد بھائی کو لگا میں سو رہی ہوں، لیکن مجھ تک ان کی آوازیں پہنچ رہی تھیں۔ یہ اپنی حالت کی ذمہ دار خود ہے، اسد بھائی نے کہا۔ اسد تم اس لڑکی کا پتہ تم اس لڑکے کا پتہ کرواؤ۔ وہ انم کا شوہر کا دوست ہے۔ اس خبیث نے کیا کر دیا میری بچی کے ساتھ؟ اس کی حالت دیکھو۔ امی کی آواز نم ہو گئی۔ اگر پتہ چل بھی گیا تو کیا ہوگا؟ اسد بھائی نے کہا۔ ہم سویرا کے رشتے کی بات کریں گے، امی نے کہا۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہم کیا کہیں گے اسے بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی۔ وہ کیا سمجھیں گے ہمیں؟ کتنی بے عزتی کی بات ہے۔ اگر ایسا
ایسا ہوگا، وہ سمجھیں گے کہ جیسے ہماری سویرا میں کوئی کمی ہے، جو ہم اس کا رشتہ خود لے کر آئے ہیں۔ میں ہم سب کو بے عزت نہیں کروانا چاہتا۔ آپ اسے سمجھائیں، اس کا دھیان اس بے غیرت سے ہٹائیں۔ اسد بھائی تلخی سے اسے بے عزتی، بے غیرت کہہ رہے تھے۔ اس بار وہ ٹھیک تھے۔ سفیان نے اپنی عزت خود گنوائی تھی، کیا ضرورت تھی اسے ایسے کرنے کی؟ اسد جو بھی ہے تم سویرا کی حالت تو دیکھو، کیا بن گئی ہے یہ چند دنوں میں۔ انم کی شادی پہ بھلا یہ ایسی تھی؟ مجھے تو دکھ ہو رہا ہے۔ امی نے میرے ماتھے پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھنی شروع کر دی۔ امی میں تو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے ہم سب کی بے عزتی ہو۔ اسد بھائی کیا مجھ پر ذرا تنظر کر رہے تھے؟ میں نے ہی تو ایسا قدم اٹھایا تھا جس کی وجہ سے ہم سب کی یہ بے عزتی ہو رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں امی اور اسد بھائی سے نفرت کروں کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اسد بھائی اور امی سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ کتنا ڈٹ کر میں نے سفیان کا نام لیا تھا ان کے سامنے، اور سفیان میرا بھروسہ توڑ دیا اور محبت نے مجھے رسوا کیا تھا۔ میں اب محبت قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ میرا بخار کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آج تیسرا دن تھا مجھے اس بیماری سے لڑتے ہوئے۔ اس بیماری کو تو صرف 3 دن ہی گزرے تھے، لیکن وہ جو محبت کی بیماری مجھے پچھلے کچھ ماہ سے لاحق تھی، وہ اس کی تکلیف زیادہ تھی۔ امی سارا دن میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ مجھے کھانا بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، کیونکہ مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ اس محبت نے تو میری ساری ہمت توڑ دی تھی۔ میں دوائی کھا کر نیم دراز تھی جب امی نے مجھ سے پوچھا، سویرا، سفیان نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ امی کو پریشانی ہونے لگی کہ کہیں سفیان نے میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ وہ مجھے بیچ راہ میں تنہا چھوڑنے سے زیادہ غلط اور کیا کر سکتا تھا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے دھیمے سے کہا۔ کیا امی کے خدشات میں اور
امی کے خدشات میں اور اضافہ ہوا۔ سویرا: کیا اس نے کچھ غلط؟ امی کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ امی کو کچھ سکون ملا۔ پھر تم اتنی بری طرح بیمار کیوں ہو گئی ہو؟ تم تو کبھی ایسے بیمار نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ امی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہاری ماں ہوں سویرا۔ تم مجھے بتا سکتی ہو جو تمہارے دل میں ہے۔ امی: میں نے بولنا شروع کیا۔ وہ میرے لیے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت امی کو سفیان ایک فرمانبردار بیٹا لگا ہوگا جو اپنی ماں کے آگے خاموش رہتا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے سویرا ایک بہت نافرمان اولاد لگی ہوگی جس نے ایک بے وفا لڑکے کے لیے اپنی ماں کو 10 دن سنائی تھی۔ تو یہ سب اسے پہلے نہیں پتا تھا۔ اس نے تمہیں باتوں میں کیوں لگایا تھا؟ امی نے کہا۔ نہیں جانتی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے تم سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا؟ امی نے پوچھا۔ نہیں، میں نے بھی نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جب تک رشتہ نہیں لاؤ گے میں کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ میں نے انہیں بتایا۔ سویرا: کیا ضرورت تھی ان سب میں پڑنے کی؟ کیا کمی رہ گئی تھی ہماری محبت میں جو تم باہر محبتیں تلاش کرنے لگی؟ امی نے روتے ہوئے کہا۔ میری آنکھ سے آنسو نکلا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ آنسو مجھے امی کی باتیں سن کر نہیں آیا تھا، مجھے اپنی محبت کے ختم ہونے پہ آیا تھا۔ میں ان چند ماہ میں سفیان سے دل و جان سے محبت کی تھی، اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں سو گئی۔ امی نہ جانے کب تک روتی رہی، اور میں انہیں چپ کروانے کے بجائے سفیان کی بے وفائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے حواسوں میں بھی اب تک وہ سوار تھا۔ میں اسے بھولنا چاہتی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ اصل میں جب انسان کو کوئی چیز پہلی بار ملتی ہے تو اسے اس حوالے سے اس کے جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں اس سے چھین بھی جائیں لیکن وہ پہلا جذبات اس سے دور نہیں جاتا۔ وہ رہ کر انسان کو ایسی چیزیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ اس کے بعد جو بھی چیزیں اسے ملے چاہے پہلے سے اچھی ہو، لیکن وہ پہلے والے جذبات نہیں ملتے۔ میں نے بھی محبت کو پہلی بار پایا تھا، اس لیے
محبت کے چھن جانے کے بعد میری حالت ایسے ہو رہی تھی۔ امی نے انم کو فون کیا۔ انم بیٹے کیا حال ہے؟ امی نے میرے نمبر سے کال ملائی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ نہیں خیریت نہیں ہے، سویرا کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے 3 دن سے بخار ہے۔ ہاں اس نے بتایا تھا کہ تم شہر سے باہر گئی ہوئی ہو۔ اچھا ابھی آ رہی ہوں۔ نہیں بیٹا تم آرام کر لو، آج کل آ جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ امی نے کال منقطع کر دی۔ انم آ رہی ہے، میں نے بس ہلکا سا سر ہلایا۔ امی باہر چلی گئی اور میں نے موبائل کھول کر سفیان کا لاسٹ سین دیکھا۔ وہ چند منٹ پہلے ہی آن لائن تھا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا۔ میں نے کیوں خود کو اس کے لیے اتنا نیچے کر دیا تھا؟ میں نے آنسو صاف نہیں کیے تھے۔ وہ میری آنکھ سے لے کر گردن تک سیدھی لکیر کی صورت بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ میں بس ٹھیک ہو جاؤں تو میں سفیان سے اس سب کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جس کے ساتھ وہ جو مرضی کرے گا۔ میں اس کی زندگی بھی اندھیرا بنا دوں گی۔ میں ایسا کر کے رہوں گی۔ انم میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ سویرا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے پہلے ہی آ جاتی تم سے ملنے۔ انم نے گلہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا بتاتی؟ مجھ میں تو ہمت ہی نہیں تھی کسی سے بات کرنے کی۔ میں نے کہا کب سے رابطہ خراب ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری بارات والے دن سے میں نے سچ کہا تھا۔ تب سے ہی تو مجھے محبت نامی بیماری لگ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جب سے محبت ہوئی ہے تب سے طبیعت خراب ہے۔ ان سب کی وجہ محبت ہی ہے، میں نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ میں سمجھی نہیں، انم نے کہا۔ سفیان کیا ہوا اسے؟ اسے کچھ نہیں ہوا۔ ہوا تو مجھے ہے۔ دیکھو مجھے، میں کس حال میں ہوں اور وہ بے وفا انسان اپنی زندگی مزے سے گزار رہا ہے۔ سویرا کیا ہوا ہے؟ سفیان نے کیا کیا؟ پوری بات بتاؤ۔ کچھ بھی بتانے لائق نہیں ہے۔ محبت نے مجھے بہت رسوا کیا ہے انم۔
سویرا میں نے اسے ساری بات بتائی۔ انم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سفیان ایسے کر سکتا ہے۔ میں اسے ابھی فون کرتی ہوں۔ انم طیش میں آ گئی۔ نہیں رہنے دو، وہ سوچے گا کہ میں اس کی محبت میں کتنی پاگل ہو گئی ہوں۔ میں نے دلیل پیش کی۔ اس دن تو تم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی سویرا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ محبت میں پہل کرنی چاہیے، اظہار میں پہل کرنی چاہیے، اور یہ کیا ہوا جو تم ایک لڑکی ہو۔ اب وہ سب باتیں کہاں گئی؟ انم نے غصے میں کہا تھا۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ میں نے واقعی ایسی بہت سی باتیں کی تھی، لیکن باتیں کرنا اور عمل کرنا دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ میں کیا کر سکتی ہوں انم؟ اگر میرے پہل کرنے سے وہ مان بھی گیا تو بھی ساری زندگی اس کے دل میں یہی رہے گا کہ سویرا نے پہل کی تھی۔ وہ مغرور ہو چکا تھا۔ ہو جائے گا، وہ مغرور ہو جائے گا۔ میں ایسے نہیں چاہتی کہ میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک عجیب سے احساس سے دوچار رہوں۔ میں نے کہا، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، میں کتنی عجیب باتیں کرتی ہوں۔ ایک طرف محبت میں پہل کرنے کی باتیں کرتی ہوں اور دوسری طرف پہل کرنے کے بعد کے حالات سے بھی ڈرتی ہوں۔ تیسری طرف میں اپنے محبوب کو خود پہ حاوی ہونے بھی نہیں دینا چاہتی۔ میری اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ کیا کسی کو علم ہے؟ تم اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، میں خود کر لوں گی جو کرنا ہے۔ انم نے سر جھٹکا۔ لیکن اگر تم مجھے سفیان کے سامنے نیچے رکھو گی تو میں اس کے ساتھ باقی زندگی کیسے گزاروں گی؟ انم، میں نے ایک اور دلیل پیش کی۔ تم اگر میری جگہ ہوتی تو ایسے نہ سوچتی، تم نے کہا۔ اور پھر مزید کچھ باتوں کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر سفیان کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی محبت کے سارے وعدے کتنے کھوکھلے تھے۔ وقت گزارنے کے لیے اسے میں ہی ملی تھی۔ میں اس سے نفرت کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی۔
مزید 3 دن بخار میں لطف ہونے کے بعد بخار نے ہار مان لی تھی اور میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس بخار کی گرماہٹ میرے اندر سے نہیں نکلی تھی، وہ میرے غصے اور تلخی میں اضافے کا باعث بنی تھی۔ میں نے اس دوران سفیان کو بہت کو سننے دیا۔ بے غیرت اور خبیث جیسے الفاظ سے کئی گنا بڑھ کر اس کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے۔ میں روز خود کو اس سے نفرت کرنے کے نئے نئے درس سکھاتی تھی، لیکن دل اسے ہی مانگتا تھا جس سے اسے محبت ہوئی تھی۔ امی نے میرا بہت دھیان رکھا تھا۔ اسد بھائی میرے لیے دوائیاں وغیرہ لا رہے تھے، مجھے اچھا لگا تھا۔ ایک ہفتے بعد انم مجھ سے ملنے آئی۔ رسمی الاق سلق کے بعد اس نے امی کے کمرے سے باہر جانے کا انتظار کیا۔ جب امی کو بھی احساس ہوا تو وہ چلی گئی۔ انم کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میری سفیان سے بات ہوئی ہے۔ کیا الفاظ میں اتنا سکون ہوتا ہے؟ ہاں، وہی جو میں نے ابھی اپنے اندر تک محسوس کیا تھا۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ آیا تھا ہمارے گھر کل رات کو۔ وہ آیا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ سویرا کیسی ہے؟ میں نے اسے بہت باتیں سنائیں۔ سویرا بہت غصہ ہوئی اس پہ۔ میں بہت غصہ ہوئی اس پہ۔ میں نے اسے کہا کہ جس حالت میں تم نے اسے چھوڑ کر گئے ہو اس سے بھی بہت زیادہ بری حالت میں ہے۔ میں نے تمہاری بیماری کا بتایا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اور بھی بہت کچھ کہا۔ میری میرا تو اس کے سوالوں پہ خون ہی کھول اٹھا۔ میں نے کہا، جب بزدل تھے تو محبت کیوں کی تھی؟ میں ماں کے سامنے سویرا کا نام نہیں لے سکتے تو کس حق سے اسے لے کر باغوں میں پھرتے تھے؟ کس حق سے اس سے محبت کے وعدے اور دعوے کیے تھے؟ میں نے کہا کہ تم سے زیادہ بہادر تو سویرا ہے جو تمہارے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑی ہونے کو تیار تھی۔ میں نے بہت ذلیل کیا انم
کو ابھی بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا، کہتا ہے کہ میں اپنی امی کو منا رہا تھا، اسی لیے تو میں نے سویرا سے رابطہ نہیں کیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی امی کو منا چکا ہے، وہ جلدی تمہارے گھر رشتہ بھجوائے گا۔ میں اس کی بات سن کر اندر تک خوش ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے پچھلے ہفتے اور اس سے بھی کچھ ہفتے پہلے کس تکلیف میں گزارے ہیں۔ کیا سچ؟ میں بولی۔ ہاں، بتا رہا تھا کہ اس کی امی نے اس کا رشتہ کہیں اور کرنا تھا، لیکن سفیان نے انہیں منع کر دیا اور اس نے تمہارے بارے میں بتایا۔ کہتا ہے کہ میں نے بھوک ہڑتال بھی کی تھی، میں نے امی سے لڑائی بھی کی تھی۔ انم بتانے لگی۔ تو اس کی محبت سچی تھی؟ میں خوشی سے بولی۔ ہاں، لگ تو یہی رہا ہے۔ انم بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی، میری خوشی دادنی تھی۔ چلو اچھا ہے، اب دیکھو کہ وہ لوگ کب آتے ہیں، انم نے کہا۔ اس کے بعد میں اور انم میرے اور سفیان کے مستقبل کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ باتیں مطلب خوشی فہمیاں اور خواب بننا۔ وہ 2 گھنٹے ٹھہرنے کے بعد چلی گئی۔ میرا دل پھر سے جی اٹھا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ آخر کار مجھے وہ ملنے والا تھا جس کی میں خواہش مند تھی۔ کیا سچ میں اگر انسان کو وہ سب مل جائے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ خوش بھی رہے؟ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ہر چیز کا ملنا ضروری ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان ہر وقت کسی خواہش میں مبتلا رہے؟ کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ انسان اور اس کا خام خیالیں ہیں بس۔ اگلے دن مجھے سفیان کی کال آئی۔ میں نے اس کا نمبر دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ میں ایک بار پھر خوش ہو گئی۔ سفیان نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ میں نے کال اٹھائی۔ سویرا، اس نے محبت بھرے آواز میں میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں بے انتہا خوش ہوئی۔ سویرا، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، سفیان نے کہا۔ میں کچھ نہ بولی۔ سویرا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے لیے اپنے گھر والوں سے لڑا تھا،
میں تمہاری محبت میں سچ میں گرفتار ہوں۔ میں اس سے نکلنا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن میں مجبور تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی وقت گزاری نہیں کی، بلکہ اپنے دل سے تم سے محبت کی ہے۔ میری محبت کا سارے وعدے سچے ہیں۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سویرا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سویرا۔ کچھ بولو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کیا بولوں؟ میں نے کہا، جو بھی تمہارے دل کرے۔ میرے پاس بولنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے سفیان، مگر میرے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو بتاؤ۔ تم سب سننے کو تیار ہو؟ میں اتنے دنوں سے تمہیں سننا ہی تو چاہتی تھی سفیان، اور میں اتنے دن سے تمہیں سنانا ہی تو چاہتی تھی سفیان، اور میں اتنے دنوں سے تمہیں سب بتانا چاہتا تھا۔ بتاؤ۔ میں سن رہی ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سویرا۔ یہ بات میں جانتی ہوں سفیان۔ تو کیا اس بات میں ہی ساری باتیں نہیں ہیں؟ بلکہ ہاں، بالکل ہاں۔ تو کیا بس یہی بولتے رہو؟ کیا بس یہی بولتے رہو تو تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی؟ ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں سویرا۔ ایک بات میری بھی سن لو۔ بولو۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سفیان۔ سویرا، میرا دل تم پر قربان۔ سفیان، میں تم سے کچھ بولنا۔ میں سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ وہ بھی یقیناً سب بھول چکا تھا۔ میں اور وہ کتنی ہی دیر سے ایسے باتیں کرتے رہے ہیں۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے سفیان ملنے والا تھا۔ مجھے اپنی محبت قربان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ سفیان کی محبت اب پوری طرح مجھ پہ قربان تھی۔ امی لوگ کل تمہارے گھر آئیں گے۔ میں امی کو بتا دیتی ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ بیماری میں میرا چہرہ مرجھا گیا تھا، لیکن سفیان کی باتوں سے وہ پھر سے کھل اٹھا تھا۔ میں نے انم کو فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ اب میں امی سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ میں کمرے سے نکل گئی۔ امی نیچے تھی۔ اچھا جی، یہاں ہمارا ختم ہوتا ہے باب نمبر 4، ایپیسوڈ 4۔ اور مجھے تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں کہ سفیان اور سویرا کے بارے میں۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیا لگ رہا ہے کہ سفیان صحیح ہیں ایسا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا، اور کومنٹس بھی اچھے کرنا، اور پلیز مجھے سپورٹ بھی کرنا۔ اور ہاں، کہیں غلطیاں ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نے کوشش کی غلطی نہ کروں لیکن کریکٹ پڑھوں۔
کہہ رہی ہوں میرے چینل کتاب داستان کو فالو بھی کر لینا، سبسکرائب بھی کر لینا، اور اللہ حافظ۔